آج ہمارا یہ تیسرا سبق ہے سورہ اعراف کا۔ انشاءاللہ آج ہم آیت نمبر 11 جو ہے اس سے تلاوت کا آغاز کریں گے۔ سورہ اعراف آیت نمبر 11۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَقَدْ خَلَقْنَاكُمْ ثُمَّ صَوَّرْنَاكُمْ ثُمَّ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ لَمْ يَكُنْ مِنَ السَّاجِدِينَ قَالَ مَا مَنَعَكَ أَلَّا تَسْجُدَ إِذْ أَمَرْتُكَ قال أنا خير منه خلقتني من نار وخلقته من طين قال فاهبط منها فما يكون لك أن تتكبر فيها فاخرج إنك من الصاغرين صدق الله العظيم۔ الحمدللہ۔ جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی میری آواز آ رہی ہے آپ سب کو؟ لائٹ چلی گئی تھی یہاں پہ۔ الحمدللہ ابھی آپ کے سامنے سورہ اعراف آیت نمبر 11 سے آیت نمبر 13 تک تلاوت کی سعادت حاصل ہوئی۔ اس کا پہلے ہم ترجمہ پڑھ لیتے ہیں، پھر اس کے بعد مفسرین نے جو تفسیر بیان کی ہے وہ انشاءاللہ آپ کے سامنے بیان کریں گے۔ تو سب سے پہلی آیت جو ہم نے آپ کے سامنے تلاوت کی وہ ہے وَلَقَدْ خَلَقْنَاكُمْ، اور البتہ یقیناً قد یقیناً تحقیق خلقنا ہم نے پیدا کیا کم تمہیں، ٹھیک ہے، ہم نے تمہیں پیدا کیا، ثم پھر صورنا ہم نے صورت بنائی، کم تمہاری، اس کے بعد ہم نے کیا کیا، تمہاری صورت بنائی، ثم قلنا پھر ہم نے کہا للملائکتی فرشتوں کو، اسجدو یعنی سجدہ کرو، لآدم آدم علیہ السلام کو، پھر ہم نے فرشتوں سے کہا کہ آدم علیہ السلام کو کیا کرو، سجدہ کرو، فسجدو تو فا کا ترجمہ کریں گے تو سجدو ان تمام نے سجدہ کیا، تمام فرشتوں نے سجدہ کیا، الا سوائے ابلیس ہے، ابلیس کے علاوہ تمام فرشتوں نے سجدہ کیا، لم یکم من الساجدین وہ سجدہ کرنے والوں میں سے نہ ہوا، لم یکن وہ نہ ہوا، من الساجدین سجدہ کرنے والوں میں سے۔ اس آیت میں یہی فرمایا گیا کہ ہم نے تمہیں پیدا کیا، پھر ہم نے تمہاری تصویر بنائی، پھر ہم نے فرشتوں سے کہا کہ آدم کو سجدہ کرو، تو سوائے ابلیس کے تمام فرشتوں نے سجدہ کیا، وہ سجدہ کرنے والوں میں سے نہ تھا۔ قال تو اللہ رب العزت نے فرمایا، کہا، پوچھا، ما کیا ہے وہ چیز، منع کا، منع روکا، اس نے کہا آپ کو، وہ کون سی چیز ہے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ کیا چیز ہے جس نے تجھے روک دیا، ان اللہ تسجدہ، اللہ اصل میں ہے ان لا تسجدہ، ان کا معنی ہوتا ہے یہ کہ لا تسجدہ تو سجدہ نہ کرے، یعنی وہ کیا چیز ہے جس نے تجھے روکا کہ تو سجدہ نہ کرے، اذ امرتک، اذ جبکہ، امرتو میں نے حکم دیا تھا آپ کو، یعنی جب میں نے تجھے حکم دیا کہ سجدہ کرو تو پھر آخر کیا چیز تھی جس نے تمہیں سجدہ کرنے سے روک دیا؟ قالا تو مردود شیطان بدبخت کہنے لگا، انا خیر من، انا میں، خیر زیادہ بہتر ہوں، من ہوں اس سے، میں تو اس سے بہتر ہوں، کیسے بہتر ہوں؟ خلقتا، خلقتا تو نے پیدا کیا، نی مجھے، خلقتا تو نے پیدا کیا، نی مجھے، من نار، من نار
آگ سے، خلقتنی تو نے مجھے پیدا کیا، من نار آگ سے، وخلقتہ اور اسے پیدا کیا، وخلقتہ اور آپ نے پیدا کیا اسے من طین مٹی سے۔ تو اس نے سجدہ کرنے سے انکار کیا، جب اس سے پوچھا گیا تو اس نے کہا میں تو آدم سے بہتر ہوں، مجھے آپ نے آگ سے پیدا کیا ہے اور اسے مٹی سے پیدا کیا، تو میں کیسے سجدہ کروں؟ قال تو اللہ رب العزت نے فرمایا فہبت تو نکل جا، فہبت کا معنی ہوتا ہے اتر جا، فہبت کا معنی ہوتا ہے ہبط یہبط اتر جا، منہا اس سے یعنی جنت سے، فما یکون لکا فما تو نہیں ہے، یکون لکا تمہارے لیے، ان یہ کہ تتکبر تو تکبر کرے، فیہا اس میں یعنی جنت میں تو تکبر کرے، اس کی آپ کو اجازت نہیں ہے، فخرج تو نکل جا، انکا بے شک تو من الصاغرین ذلیل ہونے والوں میں سے ہو۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تو جنت سے نکل جا، اتر جا، تمہارے لیے مناسب نہ تھا کہ تم یہاں تکبر کرتے، تو نکل جاؤ، بلا شبہ تم ذلیل لوگوں میں سے ہو، بلا شبہ تم ذلیل لوگوں میں سے ہو۔ تو یہ ان آیات کا ترجمہ ہے جو آپ کے سامنے بیان کر دیا، امید کرتا ہوں کہ ترجمہ سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ ترجمہ سمجھ میں آ گیا؟ جی بتائیں، ترجمہ سمجھ میں آ گیا؟ چلے الحمدللہ۔ چلے اب مفسرین نے جو تفسیر بیان کی ہے وہ انشاءاللہ آپ کے سامنے ذکر کریں گے۔ تو جیسا کہ آپ کو بتایا تھا کہ سورت کے بالکل آغاز میں اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے نزول، قرآن مجید کی اشاعت کا ذکر کیا، اور منکرین کو اس دنیا اور آخرت کے انجام سے آگاہ کیا، اور پھر کل کے سبق میں انسانی اعمال کی حفاظت اور آخرت میں ان کے وزن کا بیان آیا، اور اس کے نتیجے میں نجات یا خسارے کا ذکر بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے دو عظیم نعمتوں کا ذکر کیا جو اس نے انسان کو عطا فرمائی ہے، یعنی زمین میں اقتدار اور معیشت کے سامان، اور بطور شکوہ کی یہ بھی بیان فرمایا کہ اکثر لوگ ان نعمتوں کی ناقدری کرتے ہیں، ان کا غلط استعمال کرتے ہیں، وہ نتیجہ کیا نکلتا، پھر وہ بالآخر وہ ناکام رہتے ہیں، اور فرمایا کہ بہت کم لوگ ہیں جو ان نعمتوں کا حق ادا کرتے ہیں۔ تو ان انعامات کے ضمن میں آج کے سبق میں اللہ تعالیٰ نے تخلیق انسان جیسے انعام کا ذکر فرمایا۔ انسانی تخلیق اللہ تعالیٰ کی قدرت کا ایک نمونہ ہے۔ تو یہاں پر حضرت آدم علیہ السلام کا بطور خاص ذکر کیا، اور ساتھ ہی ساتھ انسان کے ازلی ابدی دشمن شیطان اور اس کی کارگزاری بھی بتائی۔ اللہ تعالیٰ نے یاد دلایا کہ یہ تمہارا دشمن ہے، اس سے ہمیشہ تم محتاط رہو، اگر تم شیطان کے پندے میں پھنس گئے تو ناکام ہو جاؤ گے۔ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ نے اس بات کی وضاحت فرمائی کہ انسان کی تمام ترقیات کی بنیاد حضرت آدم علیہ السلام کی وجود میں ہے، اور پھر آپ کے زمین پہ اترنے، یہاں نشو و نما پانے کی غرض و غایت یہ ہے کہ انسان کو ترقی اور عروج حاصل ہو، اور اس کا واحد ذریعہ یہی ہے کہ ہدایت کی اتباع کی جائے۔ انسان اللہ تعالیٰ کی وحی کا اتباع کرے گا تو گویا کہ وہ اپنے جد امجد کا کویا مقام جنت دوبارہ حاصل کر سکتا ہے۔ اس سلسلے میں اللہ تعالیٰ نے انسان کے لیے عمل کا وسیع میدان چھوڑ دیا۔ تو اسی بات پہ یہاں فرمایا وَلَقَدْ خَلَقْنَاكُمْ، البتہ ہم نے تمہیں پیدا کیا۔ نسل انسانی کی پیدائش کی ابتدا اس طرح کی کہ سب سے پہلے تمہارے جد امجد حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا، خلقہ من تراب،
آپ کی پیدائش مٹی سے ہوئی، پھر آگے اللہ تعالیٰ نے توالد اور تناسل کے ذریعے نسل انسانی کو پھیلایا، اللہ تعالیٰ نے مٹی سے آدم علیہ السلام کا ڈھانچہ بنایا اور پھر اس میں روح ڈالی اور اس طرح نسل انسانی کی ابتدا فرمائی۔ ثم صورناکم، پیدا کرنے کے بعد ہم نے تمہیں صورت بخشی۔ تم سے یہ اشکال ہوتا ہے کہ انسانی شکل و صورت پیدائش کے بعد بنتی ہے؟ کیا انسانی شکل و صورت جو ہے وہ پیدائش کے بعد بنتی ہے؟ بلکہ انسان اپنی شکل و صورت کے ساتھ ہی پیدا ہوتا ہے۔ تو یہ ثم جو یہ تو تاخیر کے لیے نہیں ہوتا ہے، تو یہاں پہ کس مقصد کے لیے؟ تو بتا رہے ہیں کہ یہاں پہ ثم تاخیر کے لیے نہیں ہے بلکہ عاطف کے لیے ہے۔ مطلب یہ کہ ہم نے تمہیں پیدا کیا اور صورت بخشی، یہ نہیں کہ پہلے پیدا کیا پھر تمہیں صورت دی، بلکہ یہ دونوں کام ساتھ ساتھ ہوئے کہ ہم نے تمہیں پیدا کیا اور صورت بخشی۔ ٹھیک ہے، پھر اس کے بعد فرمایا ثم قلنا للملائکۃ اسجدوا لآدم، پھر ہم نے فرشتوں سے کہا کہ آدم کی طرف سجدہ کرو، آدم کی طرف کیا کرو؟ سجدہ کرو۔ امام شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کی زبان میں اللہ تعالیٰ نے نوع انسانی کی خدمت اور مصلحت کے لیے ملائکہ کو تو اربہ سال پہلے پیدا کر دیا، گویا تخلیق کائنات کا مقصود انسان کی پیدائش ہے اور باقی چیزیں اللہ نے اس کی خدمت کے لیے پیدا فرمائی۔ پھر اللہ تعالیٰ نے انسان کی بلندی عظمت کا اظہار کرنے کے لیے فرشتوں کو سجدہ کرنے کا حکم دیا۔ تو یہ بات اچھی طرح سمجھ لینی چاہیے کہ ہر شریعت میں سجدہ یا عبادت صرف اللہ تعالیٰ کے لیے جائز ہے، اس کے علاوہ کسی کے لیے یہ سجدہ نہیں کیا جا سکتا۔ اللہ تعالیٰ نے جس سجدے کا حکم فرشتوں کو دیا وہ تعظیمی سجدہ تھا جو قدیم شریعتوں میں جائز تھا، لیکن ہماری شریعت میں تعظیمی سجدہ بھی جائز نہیں ہے۔ تعظیم تو ہو سکتی ہے، یعنی ملاقات کے وقت جیسے ہم کرتے ہیں انتہائی تعظیم کرتے ہیں، لیکن تعظیمی سجدہ نہیں ہو سکتا۔ تعظیمی سجدہ اور عبادت کا سجدہ وہ صرف اللہ کے لیے خاص ہے۔ تو بہرحال یہ سجدہ آدم علیہ السلام کی عظمت کو ظاہر کرنے کے لیے کرایا گیا۔ تو اللہ تعالیٰ کے حکم کی تعمیل میں فسجدوا الا ابلیس، تمام فرشتوں نے سجدہ کیا سوائے ابلیس کے۔ سورہ حجر میں بھی آتا ہے فسجد الملائکۃ کلہم اجمعون، تمام فرشتوں نے سجدہ کیا، تمام فرشتوں نے سجدہ کیا۔ امام شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہاں تمام فرشتوں سے مراد ملائے اعلیٰ کے علاوہ باقی تمام فرشتے ہیں۔ اگرچہ ملائے اعلیٰ کے فرشتے سجدہ کرنے کے حق میں تھے، لیکن فی الحقیقت انہوں نے خود سجدہ نہیں کیا۔ لیکن ابلیس نے اللہ تعالیٰ کے حکم کی تعمیل سے انکار کر دیا۔ لم یکن من الساجدین، وہ سجدہ کرنے والوں میں نہیں تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس سے پوچھا قال ما منعک الا تسجد اذ امرتک، کہ جب میں نے تجھے سجدہ کرنے کا حکم دیا تو نے سجدہ کیوں نہ کیا، یعنی کس چیز نے تجھے سجدہ کرنے سے منع کیا؟ تو شیطان نے اپنا فلسفہ جھاڑنا شروع کیا، لوجک بیان کرنی شروع کر دی۔ شیطان نے کیا کی؟ لوجک بیان کرنا شروع کر دی۔ اللہ تعالیٰ کا حکم آیا، حکم پہ عمل نہ کیا، آگے اس کے خلاف عقلی دلیل دینے لگا کہ مجھے تو یہ بات سمجھ نہیں آ رہی، میری لاجک یہ ہے، میں نے اس لیے یہ سجدہ نہ کیا۔ خلقتنی من نار، تو نے مجھے آگ سے پیدا کیا ہے، وخلقتہ من طین، اور آدم علیہ السلام کو مٹی سے پیدا کیا، تو میں تو اس سے افضل ہوا۔ تو افضل جو ہے، جو بہتر، وہ اپنے سے کمتر کو کیوں سجدہ کرے، اس کے سامنے کیوں جھکے؟ حدیث شریف میں آتا ہے جب اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کا ڈھانچہ تیار کیا تو ملائکہ دیکھ رہے تھے، ابلیس نے بھی اس کا بغور جائزہ لیا اور کہنے لگا یہ مجسمہ اندر سے کھوکھلا ہے،
اس میں کوئی چیز داخل کی جا سکتی ہے، یعنی انسان کو بہکایا جا سکتا ہے، اور بات بھی یہی ہے کہ انسان واقعی کو کھلا ہے وسوسے کے ذریعے اسے ورغلایا جا سکتا ہے۔ چنانچہ آگے آ رہا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے شیطان کو مردود قرار دیا تو پھر اس نے بنی آدم علیہ السلام کو ورغلانے کے لیے اللہ تعالیٰ سے مہلت مانگی، کل کے سبق میں انشاءاللہ پڑھیں گی، پھر اسے وہ مہلت بھی دے دی گئی۔ اب قیامت تک انسان کا دشمن ہے اور ہر طریقے سے اسے ورغلانے کی کوشش کرتا ہے۔ یہاں پر ایک اور اشکال کی وضاحت بھی ہو جانی چاہیے کہ قلنا للملائکۃ سے ظاہر ہوتا ہے کہ سجدہ کا حکم صرف ملائکہ کے لیے تھا۔ سورہ بقرہ میں بھی اس قسم کے الفاظ آتے ہیں، وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ، کہ آدم علیہ السلام کو سجدہ کرو، مطلب حکم صرف ملائکہ کو تھا۔ تو اشکال ہوتا ہے، سوال یہ پیدا ہوتا ہے جب حکم صرف ملائکہ کو تھا تو پھر ابلیس نے سجدہ نہ کر کے کون سی حکم عدولی کی؟ تو مفسرین فرماتے ہیں کہ اس آیت کریمہ کے الفاظ میں اذ امرتک سے واضح ہوتا ہے کہ فرشتوں کے علاوہ ابلیس کو بھی سجدہ کرنے کا حکم دیا گیا تھا۔ ابلیس کو بھی کیا تھا؟ حکم تھا۔ تو یہ حکم ابلیس کے لیے بھی تھا، وہ انکار کر کے ہمیشہ کے لیے ملعون ٹھہر گیا۔ ابلیس نے اپنی برتری کی جو وجہ بیان کی وہ یہ تھی کہ آگ کو مٹی پہ فوقیت حاصل ہے، آگ میں روشنی، چمک اور بلندی پائی جاتی ہے، جبکہ مٹی ایک حقیر چیز ہے جو پاؤں تلے روندی جاتی ہے۔ تو یہ شیطان کی سوچ تھی، حالانکہ حقیقت اس کے خلاف ہے، آگ بھی ایک عنصر ہے، مٹی بھی، تو اس اعتبار سے کسی کو کوئی فوقیت حاصل نہیں ہے۔ لیکن یہ شیطان کی بدقسمتی ہے کہ وہ فضیلت کی اصلی عنصر کو نہ سمجھ سکا۔ مفسرین فرماتے ہیں کہ آگ کی نسبت مٹی کو زیادہ افضلیت حاصل ہے، کیونکہ خاک میں حلم، بردباری اور انکساری پائی جاتی ہے، جبکہ آگ میں حدت، تلخی، خفت، تیش اور چھچھوراپن پایا جاتا ہے۔ یہی چیزیں ابلیس میں پائی جاتی ہے، جس کی وجہ سے اس میں ہلکا پن پایا جاتا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ تو بہرحال حسد اور تکبر جو ہے یہ دو مہلک بیماریاں ہیں۔ اپنے آپ کو بڑا سمجھنا، دوسرے کی نعمت پہ حسد کرنا، یہ بہت بری خصلتیں ہیں۔ حدیث میں آتا ہے من فارق روحه الجسد وهو بريء من الكبر والغلول والدين دخل الجنہ، جس شخص کی روح اس کے جسم سے اس حالت میں جدا ہو کہ اس میں تین چیزیں یعنی تکبر، خیانت اور قرضہ نہ پایا جائے، وہ جنت میں داخل ہو جائے گا۔ ان تینوں عیوب سے پاک آدمی جنت کا مستحق ہے، بشرطے کہ اس میں ایمان موجود ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ بھی ارشاد ہے لا يفخر بعضكم على بعض ولا يبغي بعضكم على بعض، تم میں سے بعض پر فخر نہ کرے اور نہ ایک دوسرے کے خلاف بغاوت کرے، ہمیشہ آپس میں تواضع سے پیش آنا چاہیے۔ جب ابلیس نے اللہ تعالیٰ کی حکم عدولی کی، تکبر کیا، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا قال فاهبط منها، جنت سے اتر جاؤ، نکل جاؤ، فما يكون لك ان تتكبر فيها، تیرے لائق نہیں تھا تو یہاں غرور اور تکبر کا مظاہرہ کرتا، تجھے تو یہاں پہ عاجزی کا اظہار کرنا چاہیے تھا، تجھے تو یہاں پہ کیا کرنا چاہیے تھا؟ عاجزی کا اظہار کرنا چاہیے تھا، لیکن تو نے یہاں پہ تکبر کیا۔ فخرج، تو اب یہاں سے نکل جا۔ فإنك من الصاغرین، تم ذلیلوں میں سے ہو۔ غرور کی وجہ سے شیطان پہ ذلت کا ٹپا لگ گیا، تو جو بھی غرور کرے گا ذلیل و خوار ہوگا۔ لیکن اس کے برخلاف من تواضع للہ رفعہ اللہ، جو عاجزی اختیار کرے گا اللہ تعالیٰ اس کو بلند کرے گا۔ آگے مزید یہ باتیں چل رہی ہیں، انشاءاللہ آگے بھی مزید پڑھیں گے۔
تو اس سے یہ معلوم ہوا کہ جب اللہ تعالیٰ کا حکم ہمارے سامنے آ جائے، قرآن مجید کی کوئی آیت ہمارے سامنے آ جائے، احادیث میں کوئی حکم ہمارے سامنے آ جائے، اب یہ کہنا کہ اس کی لوجک کیا ہے، جب تک مجھے اس کی لوجک سمجھ نہیں آئے گی، یہ تو سمجھ میں آنے والی بات نہیں ہے، تو اس وقت تک میں عمل نہیں کروں گا، یہ شیطان والی بات ہے۔ یہ کیا ہے؟ شیطان والی بات ہے، ٹھیک ہے۔ ہم نے حضرت آدم علیہ السلام جو ہے ان کے حالات کا مطالعہ کر کے ان کے مطابق زندگی گزارنی ہے، ان کا طرز عمل اختیار کرنا، شیطان کا طرز عمل اختیار نہیں کرنا۔ دونوں جگہ غلطی ہوئی، حضرت آدم علیہ السلام سے بھی غلطی ہوئی، تو جب اللہ رب العزت نے پوچھا تو حضرت آدم علیہ السلام نے عرض کیا ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین، کہ ہمارے پروردگار ہم نے تو اپنی جانوں پہ ظلم کر لیا، اگر آپ ہماری بخشش نہیں فرمائیں گے، ہمارے اوپر رحم نہیں فرمائیں گے، لنكونن من الخاسرین، ہم تو نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ لیکن شیطان سے بھی غلطی ہوئی، حکم عدولی کی، آگے غلطی کو وہ نہ مانا بلکہ اس کے خلاف دلائل دینے لگا، عقلی دلیل دینے لگا۔ تو جب اللہ کا حکم آ جائے تو پھر آپ کی سمجھ میں آئے نہ آئے، عقل کے مطابق ہو یا نہ ہو، اس پہ ہم نے عمل کرنا ہے، اس پہ ہم نے کیا کرنا ہے؟ عمل کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں آدم علیہ السلام کا طرز اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے، شیطان اور اس کے طرز سے ہماری حفاظت فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔